اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ شکریہ بلانے کا، چونکہ یہاں پر مقصد یہ تجزیہ نہیں ہے تو اور جو ہے نا سلوشن پیش کرنا. تو ایک یہ کہ یہ جو پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ کا لیول ہے وہ اگر ہم اسٹیٹسٹک میں جائیں تو 1971 کے اندر یا 70s کے اندر اگر یہ جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہوتا تھا تو 30 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ، اور آج کل جو ہے نا اگر اسٹیٹ بینک کی فگر کو اٹھا لیں ہم تو یہ تقریباً کوئی 70,000 بلین کو نہ ٹچ کر رہا ہے، جس میں نیشنل اور دونوں شامل ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے نیشنل ڈیٹ، اس کا جو بڑا فریکشن ہے. اب اس کے اندر جو اس کی جو مین ریزن ہے، ایک تو یہی ہے نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے جو اخراجات ہے وہ اس کے آمدن سے زیادہ ہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ حکومت اور پرسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے نیکسٹ جنریشن کا بھی سوچنا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا جو لون مارکیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے یا فریم ورک ہے، جس کے اندر جو لون ہے وہ آپ کو سود کے بغیر ملتا نہیں ہے. اگرچہ ہمارا جو فریم ورک کے اندر بہت سے بینکوں کے پاس جو اویلیبل فنڈ ہوتا ہے وہ وداؤٹ، یعنی عوام کا جو پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا اپنے بینک سے اس پر کچھ بھی انٹرسٹ چارج نہیں کر دیں. یعنی فریم ورک کے اندر اور سٹرکچر کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ حکومت کو سود کے بغیر بھی قرضے کی فراہمی ہو، لیکن چونکہ اس کو لیگلی جو ہے نا بین کیا گیا ہے کہ بینک سے 1 روپیہ، مثلاً اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹسٹک کے مطابق جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہے اس کا تقریباً 40 to 50% جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنسز ہوتے ہیں اور یہ ٹریلینز میں بن جاتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنسز پر کوئی بھی بینک اپنے کسٹمر کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، لیکن وہی پیسے جب بینک آگے ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اس پر سود چارج کر دیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا یہ جو فریم ورک ہے، یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے حکومت کی ایکسپینڈیچر اور ریونیو کیا ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب اس کا سلوشن جو ہے نا، یہ کوئی جب ہم ٹاک کرتے ہیں تو یہ کوئی آج پہلی مرتبہ ٹاک نہیں ہے. ڈاکٹر مسعود صاحب موجود ہیں، تو یہ 2 رپورٹ جو ہے نا حکومت پاکستان نے سیلف ریلائنس پر جو ہے نا، یہ ایک 1991 کی ایک رپورٹ تھی، رپورٹ آف دا پرائم منسٹرز کمیٹی آن سیلف ریلائنس، جس کی جو سینیٹر پروفیسر خورشید جو ہے اور اس کے 9 ممبر تھے، اقبال زیڈ احمد، یاس بشیر جان محمد، طاہر ظہور، ڈاکٹر ایس ایم مفتی اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. تو وقار مسعود صاحب جو ہے نا خوش قسمتی سے اس رپورٹ میں بھی شامل ہیں. ایک اور رپورٹ تھی 1997 جس کا فوکس تھا رپورٹ آن دا ایلیمینیشن آف ربا، اس کے اندر بھی نا ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر ارشد زمان صاحب بھی اس کے ہیں. سب سے پہلی میرے ایک سجیشن تو یہ ہوگی کہ اس رپورٹ نے جو ریکمنڈیشن دی ہے وہ اس وقت اس کے تھوڑی بہت جو ہے نا جس طرح ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس کر دے، اس کے علاوہ جو سیلف ریلائنس کے حوالے سے جو رپورٹ دے، میری سجیشن یہ ہوگی ان میں جتنے بھی لوگ اویلیبل ہیں، یہ جو فورم ہے یہ اس کو اکٹھا کر دیں، ان رپورٹ کا دوبارہ تجزیہ کریں، اور ایک نئی رپورٹ بے شک یہ حکومت نے بنائی تھی اور یہ پبلک بھی نہیں کر رہی، لیکن اس رپورٹ کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، تو یہ ایک نئی رپورٹ آ جائے جو ہم ری انوینٹنگ دا ویل نہیں کریں، اسی کے ساتھ جو ہے نا آگے جائیں گے. ایک تو میرے یہ سجیشن ہے. دوسرے میرے یہ کہ ابھی پارلیمنٹ نے جو ہے نا سود کے حوالے سے ایک ٹاسک بھی دیا ہے. کسی بھی طریقے سے یہ جو لون مارکیٹ ہے، جس طرح دکان کے مختلف مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں موبائل بیچتا ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، جوتے، بینک کو کہتا ہے آپ کیا کاروبار کر، ہم لون بیچتے ہیں. تو اس ایک اسلامک کنٹری کے اندر لون بیچنا جو ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک لون سے آپ جو ہے نا انٹرسٹ کمانا کوئی کاروبار نہیں ہے. اصل یہ کہ کاروبار آتا ہے بزنس سے. تو اگر ہم جو ہے نا ابھی تو اس کو دے بھی کیا گیا، لیکن کم از کم کمرشل بینک اگر لون ابھی تک سود لینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم بند نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. حکومت کو کمرشل، کیونکہ کمرشل بینک کا مطلب ہے کمرشل بینک، اور گورنمنٹ کمرشل نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے حکومت بینک کو بین کیا جائے کہ دے ول نیور ایکسٹینڈ لون ٹو گورنمنٹ،
ایون حکومت چیخیں مارے کچھ بھی کرے, جہاں سے انہیں کہا لوگ جانے اور حکومت جانے. اگر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں حکومت پہ تو ان کو لون مل جائے, لیکن کمرشل بینک دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو پرووائڈ اے پینی ٹو دا گورنمنٹ. حکومت جس طرح لون مارکیٹ ڈھونڈیں, عوام سے جو ہے نا بانڈ سے اٹھائیں, جس طریقے سے بھی اٹھائیں, لیکن کمرشل بینک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت, کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ جو ہے نا حکومت کا پبلک ڈیٹ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. ایک اور جو آخری میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے انفارمل جو ہے نا مانیٹری ہیں. مثلا ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا بیلٹ کمیٹی کا. اس کے مختلف نام ہوتے ہیں, لیکن یہ ہر دکاندار, چھوٹے لیول پر خواتین, گھریلو یہ کرتی رہتی ہے, اور یہ اس میں بلین کی جو ہے نا سرکولیشن آف منی ہے. کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا یہ فل ریزرو بینکنگ کی ایک شیپ بنتی ہے اگر ہم جو ہے نا اسٹیٹ بینک صرف ایک نئے بینک کو الاؤ کر دیں. اس کو میں کہتا ہوں بردرہڈ بیلٹ کمیٹی بینک. یہ بردرہڈ بیلٹ کمیٹی بینک کو اگر الاؤ کیا جائے تو لیٹ سے جتنے لوگ لیٹ سے رفا کے 1000 امپلائی ہیں, 1000 امپلائی کی سیلری ادھر آئے گی. اب اس 1000 امپلائی میں سے 10 لوگ 20 لوگ کمیٹی ڈالنا چاہیں, یہ کمیٹی جو ہے نا لاکھ اور ملین میں ہوتی ہے. اس سے سرکولیشن آف منی بھی بڑھ جائے گی, ڈیفالٹ رسک بھی نہیں ہوتا, اور لوگوں کو وداؤٹ انٹرسٹ فری لون ملنا شروع ہو جائیں گے. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ کے اندر لون کی فراہمی وداؤٹ انٹرسٹ نہیں ہے, انفارملی ہو رہا ہے. صرف اسٹیٹ بینک کسی بھی بینک کو الاؤ کرے یا نیا بینک بن جائے, بے شک رفا کھول لے, تو اس سے جو ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ فل ریزرو بینکنگ بھی اسٹارٹ ہو, سرکولیشن آف منی بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. اور سیلف ریلائنس یہ ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے نا وہ جو منی کی سرکولیشن ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. تو چونکہ باتیں تو اور بھی ذہن تھی, لیکن ٹائم کنسٹینٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا ہی جو ہے نا اپنی بات کو کنفائن کروں گا. بہت بہت شکریہ.